رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ہمیں پتہ چل گیا کہ جی فرض ہے، اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو گیا۔ پھر ان سب چیزوں کے جاننے کے بعد کیا تقاضے ہیں جو کہ پورا کرنے ہم پر لازم ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیں، اچھا ایک اور گزارش ہے کہ جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے گا تو آپ ہم سب پر لازم ہے کہ ہم ان پر درود پڑھیں۔ ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے نا، وہ ایمان کا جز ہے۔ ہر مسلمان کے اوپر یہ چیز لازم ہے، ہر مسلمان کے اوپر یہ چیز جو ہے وہ فرض ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل کے اندر پیوست ہو اور وہ سرشار ہو ان کی محبت سے۔ باقی سب کو کلیئر آ رہی ہے؟ حمزہ بھائی آپ کو آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی جی یوسف بھائی کلیئر آ رہی ہے مجھے بھی بات۔ اچھا، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے نا، وہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ ہر مسلمان کے اندر جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ ہو، ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اچھا، اب سمجھنے والی چیزیں جو یہ ہیں کہ ہر جو محبت ہوتی ہے اس کے کچھ اصول اور اس کے کچھ ضابطے، کچھ تقاضے ہوا کرتے ہیں۔ ابھی یہاں پر ہم لوگ یہ جو دنیاوی ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں نا کہ محبت، الفت، مودت، عشق، چاہت، انسیت، پسندیدیت، یہ ساری جو ٹرمز ہیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ہم اس کے اوپر ڈسکس نہیں کریں گے۔ ابھی جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہم پر کیا فرض ہے یا نہیں۔ دیکھیں، بحیثیت مسلمان ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے نا، وہ ہم پر فرض ہے۔ یہ ان لوگوں کی طرح فرض نہیں ہے جن لوگوں نے غلو کیا، جن لوگوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کے محبت کے اندر اتنا غلو کر دیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا کسی نے بیٹا بنا دیا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ان لوگوں کے نہج پہ نہیں چلنا، ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے جو تعلیمات دی ہیں ان کے مطابق ہم نے اپنے ایمان کو پختہ کرنا ہے۔ پہلے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ محبت ہوتی کیا ہے، محبت کیا چیز کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، تاکہ ہم اس چیز کو سمجھنے کے بعد یہ سمجھ سکیں گے کہ محبت اصل میں ہے کیا اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ تو محبت کی پہلے ڈیفینیشن یہ سمجھ لیتے ہیں۔ محبت اصل میں اس کا تعلق ہوتا ہے دل کے ساتھ، یعنی کہ دل، کوئی ایسی چیز جو دل کو پسندیدہ لگے، دل کو اچھی لگے اور دل اس کی طرف مائل ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ایک جنرل ڈیفینیشن ہے، یعنی کہ کوئی ایسی چیز جس کی طرف دل مائل ہو اور دل کو وہ پسند لگے، دل کو وہ اچھی لگے، اس کو اس چیز کو اس فیلنگ کو محبت کہا جاتا ہے۔ اچھا، محبت کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ اب محبت جو ہے وہ بعض فطری محبتیں بھی ہوتی ہیں، جس طرح سے آپ کی محبت اپنے والدین کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، مال جان کے ساتھ، تو یہ ساری محبتیں یہ فطری محبتیں ہیں۔ لیکن ایمان کے اندر جو مطلوب ہے، جو ہمارے شریعت کے اندر مطلوب ہے محبت، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت، اہل ایمان کے ساتھ محبت اور اسلام کا نام لینے والوں کے ساتھ محبت۔ یہ ہماری جو اہمیت کا حامل ہے کہ یہ شریعت کے اندر یہ محبتیں مطلوب ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، ایمان والوں کی محبت ہمارے دل میں ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس چیز کا ثبوت کیا ہے کہ یہ اگر ہم لوگ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اور ایمان والوں کی محبت بھی ہمارے دل میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو ثبوت کے طور پہ قرآن مجید اور احادیث میں کی روشنی میں کئی ثبوت ہمیں مل جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی کہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ سے محبت کرنے میں بہت سخت ہیں، یعنی کہ اللہ کے ساتھ ان کی محبت جو ہے وہ انتہا درجے کی ہے۔ اچھا، محبت کے بعد جو اللہ رب العزت کی محبت کے بعد جو سب سے جو بنیادی چیز ہے، جو اساسی چیز ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت انسان کے دل کے اندر موجود نہ ہو، ایمان کامل نہیں ہوتا۔
جیسے کہ وہ ایک شعر بھی ہے نا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، اس کی جو فرضیت ہے، اس کے دلائل کیا ہیں؟ یعنی کہ ہم اگر یہ کہہ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہم پر فرض ہے بحیثیت مسلمان، تو ہمارے پاس کیا ایسے دلائل ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پر یہ محبت فرض ہے اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے؟ تو اس کے لیے کئی دلائل موجود ہیں۔ بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باقاعدہ مستقل طور پہ باندھا ہے، باب حب الرسول من الایمان، یعنی ایمان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اسی ضمن میں اس باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ تب تک مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ اس شخص کی زندگی کے اندر اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ جو محبت جو ہے سب سے زیادہ بڑھ کر وہ جب تک اللہ کے نبی کے لیے نہ ہو جائے تو تب تک وہ بندہ مومن نہیں ہوتا۔ اچھا، اسی طرح نا ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، آپ جو ہیں مجھے اپنی جان سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ یعنی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ ہر چیز سے جو زیادہ محبوب ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ لا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہیں حتی اکون احب الیک من نفسک، کہ تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے، تب تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہوں۔ جب یہ الفاظ سنے نا عمر رضی اللہ عنہ نے، تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً دوسری چیز سوچی نہیں، انہوں نے فرمایا فَإِنَّهُ الْآن، تو اب کیا ہے؟ اب آپ نے کیونکہ یہ مجھے بتا دیا ہے تو اب وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، تو اب کیا ہے کہ پہلے تو تھا نا کہ میری جان مجھے زیادہ عزیز تھی آپ ہر چیز سے زیادہ اور آپ سے محبت کرنے کے لیے، اب یہ ہے کہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب بات بنی نا، اب تو ہمارے جو مطابق جو ہے نا وہ اب جو بات کر رہا ہے نا اب ٹھیک بات کی ہے آپ نے۔ تو اس حدیث سے اس چیز سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً رجوع کیا اس بات سے اور آپ نے ایکسیپٹ کیا کہ نہیں جی واقعی اس چیز کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ جب تک انسان اپنی جان، اپنے مال جان، اپنے والدین، اپنے اولاد اور تمام لوگوں سے ہر چیز سے زیادہ محبت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک نہیں کرے گا تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح ایک آیت آتی ہے قرآن مجید میں، وہ اس کے بارے میں امام زمخشری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے وَهَذِهِ آیَةٌ شَدِیدَةٌ لَا تُرَى أَشَدُّ مِنْهَا، کہ یہ ایسی آیت ہے کہ اس کے اندر کیا ہے کہ اتنی سخت آیت جو ہے نا وہ کوئی بھی نہیں ہے محبت کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے محبت کے متعلق اتنی سخت آیت اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ آیت کون سی ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24،
اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، کہہ دیجئے اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموها اور تمہارے جو مال ہیں، و تجارت تخشون کسادہ وہ تمہارے مال جن کو تم خرچ کرنے سے ڈرتے ہو، وہ مساکین اور وہ مساکین ترضونہا احب الیکم من اللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے سے زیادہ پسند کرتے ہو، وجہاد فی سبیلہ فتربصوا اور اللہ کے راستے میں بھی جہاد کرنے سے حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ موت۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو بالکل بھی ہدایت نہیں دیتے، اس کی رہنمائی نہیں کرتے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے باقاعدہ رشتے گنوائے ہیں کہ تمہارے بیٹے، بھائی، بیویاں، تمہارا قبیلہ، تمہارا مال جو تمہاری تجارت کرتے جو تمہیں بہت پسند ہے، تمہاری جگہ، تمہارے یعنی محلات جو تمہارے گھر ہیں، ان سب چیزوں سے زیادہ جب تک اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ تمہیں زیادہ پسند جب تک نہیں ہو جائے گا نا، تو تم پھر اگر تم ان چیزوں کو پسند کرتے ہو نا اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ، تو پھر اس چیز کا انتظار کرو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے گا، عذاب نازل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پھر اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ان سب چیزوں پر فوقیت نہیں نہ دیتے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اچھا، اب ان جو حوالہ جات ہیں یا ان ریفرنسز سے ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی جو محبت ہے نا وہ ہم پر فرض ہے، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں۔ اچھا، جب ہم نے اپنے اوپر اللہ رب العزت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے اوپر فرض قرار دے دی، اس کے بعد اگر ہم اس کو اپنے دین کا حصہ، اپنے ایمان کا حصہ سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد کیا اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ یعنی کہ ہم نے اس کو دل و جان سے اسی کو ایکسیپٹ کر لیا، اس کے بعد اب اس کے فائدے کیا ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس کے بھی گوش گزار کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں، تین خصلتیں، تین چیزیں ایسی ہیں جس شخص میں ہوں گی نا وہ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت جو ہے نا وہ محسوس کرے گا۔ نمبر ایک، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، ایک وہ شخص کہ اللہ اور اس کے رسول سے کے سوا ہر چیز، یعنی کہ اللہ رب العزت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے زیادہ، کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ وہ محبوب ہوں، ایک وہ شخص جس کو ایمان کی لذت محسوس ہوگی۔ دوسرا وہ شخص وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، دوسرا وہ شخص ہے جو اگر کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد ذاتی طور پہ نہیں ہوتا۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ، تیسرا وہ شخص ہے وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، تیسرا وہ شخص ہے کہ جو کفر سے ایمان میں داخل ہونے کے بعد اس چیز کو ناپسند کرے کہ وہ دوبارہ کافر ہو جائے، تو یہ تینوں شخص جو ہیں، نمبر ون کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام کائنات سے زیادہ جو اپنے اوپر فرض قرار دے دے، ایک وہ شخص۔ نمبر دو، وہ شخص جو کسی اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، وہ دوسرا شخص۔ تیسرا شخص وہ ہے کہ جو کافر تھا، اس نے ایمان قبول کیا، اب ایمان کی قبولیت کے بعد وہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ وہ دوبارہ کفر یعنی مرتد ہو جائے، واپس وہ کفر کی طرف لوٹ جائے۔ تو یہ تین شخص ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی لذت کو محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار کرے، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے، تو انسان کے دل، اس کی روح، اس سے اس کو شفا ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس سے انسانی دل کو اور اس کی روح کو شفا ملتی ہے۔ آپ سے محبت کرنے والے کو آخرت میں آپ کی
صحبت بھی ملے گی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک معروف حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے فرمایا اللہ کے رسول آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت تو کرتا ہو لیکن وہ ان تک پہنچ نہیں سکا، یعنی کہ جیسے ہم مثال کے طور پہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم لوگ اگر مدینے والوں سے محبت کرتے ہیں، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، مکے والوں سے محبت کرتے ہیں، یعنی آپ علماء سے کسی ایک عالم دین ایسے محبت کرتے ہیں، کسی ولی اللہ سے محبت کرتے ہیں جس سے آپ کبھی ملاقات نہیں کر سکے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی سے اس شخص نے یہ پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، کہ قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی دنیا کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ کیونکہ پچھلی حدیث کے اندر ہم نے اس چیز کو واضح کیا تھا کہ اس محبت سے مراد وہ محبت ہے جو انسان کسی دوسرے بھائی سے محبت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، یہ دنیاوی محبت کی بات نہیں ہو رہی جس میں صرف لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہوتا ہے، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انس سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی تھے، انہوں نے روایت کی کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق پوچھا، اس ایک شخص نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ وما اعددت لها، کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے، یعنی کہ وہ شخص آیا، اس نے آگے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، آپ نے فرمایا تو یہ تو بات کی بات ہے، تو پہلے مجھے یہ بتا کہ تو نے تیاری کیا کی ہے اس کے لیے۔ اس نے کہا تیاری تو کچھ نہیں کی لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت میں کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا انت مع من احببت، کہ تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کر رہا ہوگا دنیا کے اندر۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل و جان سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کے اندر پیوست کر دے۔ اچھا، یہ تو دلائل ہے کہ انسان کی جو محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے جب ہو تو اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہم نے سیکھا کہ قیامت کے روز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور ان کی صحبت انشاءاللہ میسر آئے گی۔ ایک دفعہ نا بڑا ہی خوبصورت واقعہ، تو ایک عروہ بن مسعود ایک شخص کا نام ہے، جب صلح حدیبیہ ہوئی نا، صلح حدیبیہ کے موقع پر نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دربار عالیہ میں پیش ہوا، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ گیا نا وہاں پر جا کے، تو اس نے سارا نظارہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوتی ہے، صحابہ کرام بیٹھتے ہیں، سارا کچھ اس نے آبزرو کیا۔ آبزرویشن کے بعد نا وہ واپس گیا قریش اپنے قبیلے والوں کے پاس جا کے، پتا کیا کہتا ہے، یہ لمبی حدیث ہے، حدیث نمبر میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں، حدیث نمبر ہے 2731 اور 2732، آپ نوٹ کر لیں، اس کو پڑھیے گا، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک نا مختصر سا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ شخص اپنے قبیلے قریش گیا، عروہ بن مسعود، جا کے پتا کیا کہتا ہے اللہ کی قسم، اب وہ قبیلے والوں سے بات کر رہا ہے، جا کے کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے نا میں بادشاہوں کے پاس بھی گیا ہوں، ٹھیک ہے، میں کیسر و کسرا اور نجاشی کے پاس بھی جا چکا ہوں، یعنی میں نے ان کے محلات بھی دیکھے ہیں، لیکن اللہ کی قسم میں نے کبھی کسی بادشاہ کو ایسا نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، عروہ بن مسعود دربار عالیہ میں پیش ہوا، وہاں پر آبزرو کی یہ چیزیں اس نے، وہاں پر جا کے دیکھ کے واپس قبیلے میں جا کے اب ان کو اپنے پورا جو آپ اس نے دیکھی ہیں چیزیں جو اس نے آبزرو کی ہیں، چشمدید گواہ بن کے جا کے قریش کے قبیلے کو جا کے کہتا ہے میں کیسر و کسرا کے پاس بھی گیا ہوں، بادشاہوں کے پاس بھی جاتا رہا ہوں، میں نجاشی کے پاس بھی گیا ہوں، میں نے ان کے دربار لگتے بھی دیکھے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی مجلسیں ہوتی بھی دیکھی ہیں، لیکن میں نے آج تک کسی ایسے بادشاہ کو نہیں دیکھا جس کی تعظیم اس حد تک ہوتی ہو جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ان کے صحابی کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس نے اس چیز کو نا تھوڑا ایکسپلین کیا کہ وہ تعظیم کیسے کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان جیسی تقریم اور ان جیسی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، بیان وہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ عروہ بن مسعود کہتا ہے
اللہ کی قسم کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہوتا ہے نا کھنکھار ہوتا ہے، کھنکھار جو تھوکتے ہیں، یعنی کہ جب گلا تھوڑا سا خراش آئے تو انسان تھوکتا ہے نا، تو اس نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھنکارتے تھے نا، تھوکتے تھے، ان میں سے کسی کے ہاتھ پر پڑتا، یعنی کسی شخص کے ہاتھ پہ پڑ جاتا تھا نا، تو وہ کیا کرتا تھا، ابھی ہاتھ پہ پڑا تو ہوا کہ اس نے کیا کیا اپنے چہرے پہ ملنا شروع کر دیا، اپنے جسم پہ ملنا شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کنکار تھا، جو لعاب تھا، تھوک تھا، آپ نے زمین پہ پھینکنے کی کوشش کی۔ دیکھیں جب ایسا کا موقع آتا ہے نا تو گلے کی خراش ہوتی ہے، تو انسان اپنے بیٹھے والے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی ابھی ان کو نا حاجت ہو رہی ہے اس چیز کی، تو صحابہ کرام کو پتہ چل جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمدن یعنی کہ جان بوجھ کر نہیں، آپ تو زمین کے اوپر ہی جو تھوکتے تھے، لیکن صحابہ کرام اتنی تعظیم کرتے تھے کہ آپ کا جو لعاب تھا نا وہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ وضو کے بارے میں بھی آتا ہے، وہ بھی میں آگے انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوک پھینکتے تھے زمین پر تو صحابہ کرام بھاگ کے نا اس کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے تھے، اس کو اپنے چہرے پہ، اپنے جسم پہ مل لیتے تھے تبرک کے لیے۔ اچھا، اور جب انہیں اللہ تعالیٰ کے نبی جب ان کو حکم دیتے تھے نا صحابہ کرام کو مجلس میں، تو اس وقت دیکھنے والے سین کچھ اور ہوتا تھا کہ وہ جب وہ سب لوگ اس طرح سے حکم کو ماننے کے لیے ریڈی ہو جاتے تھے جیسے دنیا ہی بھول گئی ان کو، ان کے لیے دنیا و معافیہ سے بہتر اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پکار تھی نا اس کے اوپر لبیک کہنا ان کو زیادہ جو اس چیز کو پسند کرتے تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ پھر اس کے بعد اب عروہ بن مسعود بیان کر رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو صحابہ کرام قریب ہو جاتے اور ان کے وضو کے پانی پر لڑ پڑتے تھے، یعنی کہ ایسے ہوتا تھا کہ جب صحابہ کرام ان کے پانی کو جب وضو کرتے تھے نا تو پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، ایسے اچھل کے آگے جاتے تھے اور پانی کو زمین پہ گرنے کے بجائے اپنے جسموں کے اوپر لے لیتے تھے، پھر وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے جسموں پر مل لیتے تھے، اس پانی کو پی لیا کرتے تھے، اپنے چہرے پر مل لیتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو شروع کرتے، یعنی کہ مجلس ہو رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو شروع کرتے تھے تو آوازیں اس طرح ہو جایا کرتی تھی کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس طرح سے بیٹھ جایا کرتے تھے دوزانو ہو کے، اور اتنا کانسنٹریٹ کے ساتھ، اتنی توجہ کے ساتھ کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک اور حدیث کا حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ اس حدیث کے اندر نہیں، یعنی کہ صحابہ کرام اتنی توجہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے تھے اور اپنے سروں کو بھی نہیں ہلاتے تھے، بولنا تو بہت دور کی بات ہے۔ دیکھنے والا یہ محسوس کرتا تھا کہ پتہ نہیں ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھیں گے، اگر یہ سر بھی ہلائیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر، اور تعظیم اس حد تک تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے دل میں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تعظیماً ان کے تعظیم کی وجہ سے نظریں بھی اٹھا کے نہیں دیکھا کرتے تھے، نظروں میں نظریں ڈالنا یا نظریں ملانا تو دور کی بات ہے، نظریں اٹھا کے بھی دیکھا نہیں کرتے تھے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اس حد تک تکریم اور تعظیم کیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس حد تک تعظیم جو کی، اب اس کا لازماً جو پہلو یہ بنتا تھا کہ آپ کے لیے وہ اپنی جانیں بھی نثار کر دیتے تھے، قربانیاں بھی دیتے تھے۔ آپ نے سنا ہے، پڑھا بھی ہے کہ اللہ کے نبی کی ایک پکار پہ اپنے گھر کا کوئی سارا سامان لے کے آ رہا ہے، کوئی آدھا سامان لے کے آ رہا ہے، جو کچھ بن رہا ہے نا وہ صدقہ خیرات کرنے کے لیے صرف ایک بار کہنے پہ، بار بار نہیں کہنا پڑتا تھا جیسے ابھی ہمیں کہنا پڑتا ہے۔ ہمیں تو ماشاءاللہ ہمیں اپنی جو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں تو چیزوں کو نا بار بار ریمائنڈ کروانا پڑتا ہے، یاد دہانی کروانی پڑتی ہے تاکہ جو ہے تاکہ ہمیں بھول نہ جائے۔ لیکن سبحان اللہ، نیکی کے کاموں کے اندر بھی اگر ہم لوگ اس طرح سے سستی کا مظاہرہ کریں گے نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نیکی کا جو اجر ہے نا وہ بھی پھر آپ کو سستی کی صورت میں ملے گا۔
پھر وہ نہیں، وہ لیول نہیں آپ اچیو کر سکتے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کو اس کی اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے، اس کی نیت کے مطابق اس کو بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں. لیکن اگر ہماری نیت اس طرح ہو کہ ہمیں بار بار کہنا پڑے اور ہمیں سستی کا مظاہرہ کریں، تو پھر نیکی کا ثواب اتنا ہی ملنا ہے جتنی ہماری ترجیحات، جتنی ہماری پرائیورٹی اس کے لیے سیٹ ہم نے کی ہوگی. اچھا، اس کے بعد ایک دفعہ کیا ہوا کہ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے. مشرکین مکہ جب سیدنا زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے لگے نا، تو ابو سفیان آیا، اس نے آ کے کہا، کہنے لگا اے زید، تجھے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں میں. ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے اور زید بن دسنا کو قتل کرنے لگے مشرکین مکہ. تو آخری موقع تھا ان کی زندگی کا. تو اللہ اکبر، ابو سفیان آیا، آ کے کہتا ہے کہ تجھے میں نا اللہ کا واسطہ دے کر پوچھوں. اللہ کو وہ پہلے بھی مانتے تھے، لیکن وہ صرف ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کو مانتے ضرور تھے وہ، لیکن ان کے جو بت تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے جو طاقتیں دی گئی ہیں وہ اللہ کی عطا کرتے ہیں، اب ہم نے ان سے لینا، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہم نہیں مانتے. یہی عقیدہ آج کل ہمارا بھی ہے. ہم لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ولی اللہ ہیں یا جو پیر ہیں، یہ ایک سیڑھی ہے جو کہ ہمیں ہماری جو پکار ہے، ہماری جو فریاد ہے، وہ اللہ تعالیٰ تک لے کے چلتے ہیں. یہی کانسیپٹ ہونے کا تھا مشرکین مکہ کا بھی، یہی سارا کچھ عقیدہ تھا. ابو سفیان کہتے ہیں میں تجھے زید بن مسنا، میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری جگہ ہمارے پاس ہوتے ہیں؟ یعنی کہ اس جگہ، جس جگہ پہ تو ہے زمین پر لیٹا ہوا ہے، تو اگر تیری جگہ پہ تو اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اللہ کے نبی اس جگہ پہ ہوں اور ہم نعوذ باللہ من ذالک، ہم ان کو جو شہید کرتے ہیں، تو اپنے گھر میں بیٹھا ہو. یعنی کہ تو اپنے گھر میں بیٹھا ہو، تیری جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو کیا اس چیز کو پسند کرتا ہے؟ تو صرف اتنا کہتا ہے کہ میں پسند کرتا ہوں، ہم تجھے چھوڑ دیں گے. اللہ سبحانہ. تو زید بن وسنا فرماتے ہیں واللہ ما احب ان محمدا الان فی مکانی، اللہ کی قسم میں یہ قطعاً پسند نہیں کرتا کہ اس جگہ، میری جگہ پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. الذی ہوا فیہ تصیبہ شوکا، اور ان کو ایک کانٹا بھی چبھے. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ میری جگہ پہ اللہ کے نبی ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں اگر گھر پہ ہوں اور ان کو کانٹا بھی چبھے، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے. تم کیا بات کرتے ہو؟ تو پھر ابو سفیان نے پھر آگے سے پتا کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا، یہ جواب سن کر نا وہ بے ساختہ ہو کے بولے ما رأیت فی الناس احد، میں نے لوگوں میں نا کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا ایک بھی، یحب احدا کا حب اصحاب محمد محمدا، لوگوں میں نے آج تک کوئی ایک بندہ ایسا نہیں دیکھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح ان کے صحاب محبت کرتے ہیں نا، اس طرح کسی نے محبت کی ہو. یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت اس حد تک تھی کہ ان جیسی محبت بھی کوئی نہیں کر سکا آج تک. اللہ تعالی ہمیں بھی ان جیسی محبت جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی اور اللہ کے نبی سے بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، اب یہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ محبت ہم پر فرض ہے، ٹھیک ہے. محبت کی فرضی اہمیت کیا ہے یہ بھی آپ نے سمجھ لیا، اس کے فوائد کیا ہیں یہ بھی آپ نے سمجھ لیا. اب یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، ایکسیپٹ کرتے ہوئے، اس محبت کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو محبت ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ اصول ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ اصول جو ہے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں، یہ آپ نے چیزیں نوٹ کرنی ہیں. یہ ہمارے کرنے والا کام شروع ہو گیا. اب میں ان کو نا نمبر وائز آپ کو لکھواؤں گا، آپ نے وہ نوٹ کرتے جانے، میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ بیان کرتا ہوں. پہلی چیز، سب سے پہلا جو تقاضا ہے نا محبت کا، رسول اللہ اور اللہ رب العزت کے ساتھ محبت ہے، اس کا تقاضا جو ہے وہ یہ ہے اطاعت و فرما برداری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت اور اتباع ہے، اس کی جو پیروی ہے، اس کی جو فرما برداری ہے، یہ ہم پر
یہ پہلا تقاضا ہے ایمان کا، محبت کا پہلا تقاضا ہے۔ اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ حبک الشیء یعمی ویسم، کسی چیز سے محبت تجھے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، یعنی کہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ایسی ہونی چاہیے کہ آپ اندھے بہرے ہو کے آپ کا جب جہاں پر نام آ جائے نا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، دوسری دلیل آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں پر یہ دلیل آ جائے نا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، وہاں پر آپ کو سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ آپ کو پھر یہ نہیں، ہاں اس میں اب یہ ہے قرآن کے اندر تو آپ تحقیق اس طرح سے نہیں کریں گے، ہاں لیکن ڈیفینیٹلی اس کا ترجمے کی تحقیق ضرور کریں گے کہ وہ ترجمہ اس آیت کا اس طرح بنتا ہے یا نہیں۔ لیکن جہاں تک حدیث کا معاملہ آتا ہے اس کی تحقیق بھی ضرور آپ کریں گے۔ اگر تو وہ اوتھینٹک حدیث ہے تو پھر تو آپ دوسری بات کرنے کا مجاز نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے اندر ہر طرح کے ثبوت شامل ہیں، حدیث صحیح ہے، تو آپ دوسری بات وہاں پر کرنے کے حق نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے سورہ حشر کے اندر، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ تمہیں جو چیز تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دے دیں اس کو لے لو، جس چیز سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اب دوسری بات اب حجتیں نہیں کرنی ہے کہ اچھا اگر ہم اس کو ایسے کر لیں تو پھر ایسے ہو سکتا ہے، اب اجتہاد قیاس یہ سب چیزیں نہیں چلنی۔ اب جب صریح حدیث آ گئی ہے، قطعی دلیل آ گئی ہے، تو پھر اب آپ کی حجتیں دلائل آپ کے ختم، پھر عقل نہیں دوڑانی۔ عقل کیوں نہیں دوڑانی؟ علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، حدیث بھی ہے، لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولاہ، کہ اگر دین کا تعلق عقل کے ساتھ ہوتا، اگر دین کے اندر عقل کے گھوڑے دوڑانے ہوتے تو پھر وضو کے وقت مسا جو ہے نا موزوں کے اوپر سے نہیں کرنا تھا، پھر نیچے سے کرنا تھا، کیونکہ گندگی تو نیچے ہے۔ اگر نیچے آپ مسا نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عقلیں نہیں دوڑانی۔ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جاری ہو گیا ہے، اب اس میں پھر آپ نے اس چیز کی جو حکمت جہاں تک اللہ کے نبی نے بتا دی ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے، لیکن جہاں تک آپ کو خود محسوس ہو اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، اچھا ایسا اگر ہم ایسے سوچ لیں تو ایسا ہو سکتا ہے، تو یہ سب کام نہیں کرنے دین کے اندر، شریعت کے اندر۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت اور فرمانبرداری ہے، پہلا تقاضا جو محبت کا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کا پہلا تقاضا ہے کہ آپ کی، کون بتائے گا جی پہلا تقاضا کیا تھا؟ نوٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اب میں نا آئندہ نام لے کے پوچھوں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں جی ماشاء اللہ، اطاعت اور اتباع، اطاعت و فرما برداری۔ سب سے پہلا تقاضا جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وہ یہ ہے کہ اطاعت و فرما برداری۔ دوسرا اسی کے بارے بلکہ پہلے کے بارے میں نا عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی خوبصورت حدیث آتی ہے، وہ میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ام المومنین ہماری سب کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم بلا شبہ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں آپ۔ یعنی کہ ایک شخص آیا تو آگے کہتا اللہ کی قسم اللہ کے رسول مجھے آپ نا اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، بلا شبہ آپ مجھے میرے گھر والوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں اور مجھے میری اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں، بے شک میں گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کو ہی یاد کرتا رہتا ہوں، تو مجھے صبر نہیں ہوتا، میں بڑا بے چین سا ہوتا ہوں، یہاں تک کہ میں آپ کے پاس آ کر آپ کو جب تک دیکھنا نہ لوں مجھے سکون نہیں ہوتا۔ جب میں اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بلند مقام پائیں گے، وہاں اس بلند مقام پر فائز کر دی جائیں گے، اور اگر میں جنت میں داخل ہو گیا تو مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ میں آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ ایک شخص آیا آ کے فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں۔ اچھا اب یہاں پر نا ایک اور بھی چیز غور طلب ہے،
جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص کوئی صحابی آ کے بات کرتے تھے نا تو ان کو اس چیز کے اندر کسی چیز کا تردد نہیں ہوتا تھا، شک نہیں ہوتا تھا، جو ان کے دل میں تھا نا وہی وہ ان کی زبان پہ تھا، وہی بیان کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو سچ یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کے دل میں ہو وہی آپ کے زبان پہ ہو، وہی آپ کے جو افعال ہیں اسی کے مطابق ہو. تو شخص کہہ رہا ہے جی مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ، مجھے اپنے گھر سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے. میں گھر میں ہوتا ہوں تو مجھے نا ہر وقت دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. تو یہی اس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت ہے، وہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے نا ہر وقت بے چینی رہتی ہے، میں جب تک آپ کو دیکھ رہا نہ لوں مجھے سکون نہیں ملتا، چاہے میں جہاں بھی ہوں گھر پہ ہوں تو مجھے الجھن سی ہونے لگ جاتی ہے. جب میں اس بارے میں سوچتا ہوں نا کہ میں مر جاؤں گا اور آپ بھی وفات پا جائیں گے، تو آپ تو ایک اللہ تعالیٰ کی مقدس ہستی ہے، تو آپ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، بلند مرتبے کے ہوں گے. لیکن مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ میں تو نہیں ظاہر اس جگہ پہ پہنچ سکتا، میرا تو مقام وہ نہیں ہو سکتا. تو میں اس چیز سے بڑا خوف زدہ رہتا ہوں کہ میں قیامت کے دن جنت میں آپ سے کس طرح، جنت کے اندر آپ کا دیدار کیسے کروں گا، آپ تو بلند مرتبے میں ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا جواب نہ دیا، خاموش رہے. اب وہ صحابی بڑا پریشان کہ اب مجھے اس کا کوئی جواب دے میں تاکہ مجھے کوئی تسلی ہو. اتنے میں نا جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور یہ آیت نازل ہو گئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سبحان اللہ. یعنی کہ اگر ایک صحابی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈائلاگ پر آیت نازل ہو رہی ہے اس کی تصدیق کے لیے، تو آپ سوچیں کہ ان لوگوں کی صداقت کا اور ان کے ایمان کا کیا لیول ہوگا کہ اللہ رب العزت ان کی تصدیق کرتے ہیں. ہم لوگ اپنے کی ہوئی باتوں کے اوپر اتنا تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں، شک کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں، بلکہ ایون کہ ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ہم بعض دفعہ دل کے اندر کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اتنی مخلص اور اتنی کہہ لیں پیور ان کی تربیت کی گئی تھی کہ ان کو یہ فراڈ، جھوٹ، منافقت یہ چیزیں ان کے اندر نہیں تھی. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈائلاگ کیا، اس کے اوپر تصدیق کے لیے اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی. آیت کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہی لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا؟ نبیین والصدیقین یعنی سچے لوگ، والشہداء اور شہید لوگ شہداء، والصالحین اور نیک لوگ، نیکیاں کرنے والے لوگ. یعنی کہ اگر ہم لوگ یہ آپ سے پوچھیں کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں یا وہ کون سے لوگ، وہ کون سی کیٹیگریز ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت کا انعام ہوگا، تو وہ یہ چار آپ یہ کہہ سکتے ہیں: انبیاء کرام، سچے لوگ، صدیقین، شہداء اور صالحین. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت نے اپنے انعام کیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جنت میں بھی انشاءاللہ الرحمن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب یہاں پر نا ایک چیز بڑی غور طلب ہے. آپ ایک اور حدیث میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. جس نے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی. اب یہاں پر جو سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہم لوگ اللہ رب العزت کے اللہ رب العزت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اطاعت ہے کیا؟ یہ ہم سب جانتے ہیں
ہم سے کوئی بھی چیز اب ایسا نہیں ہے کہ ہم تک دین پہنچا نہیں ہے یا ہم تک یہ چیزیں پہنچی نہیں ہیں. ہم سب جانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کا مطلب اور مقصود یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اس سے رک جانا, جن کا حکم دیا ان کو کرنا, اور یہی تقوی ہے. یہ تقوی کی ڈیفینیشن بھی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم اتباع رسول کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر ہم اتباع رسول کرتے ہیں تو اس کے فوائد کیا ہیں؟ پہلی چیز نوٹ کرتے ہیں, اللہ رب العزت کی رضا اور مغفرت حاصل ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی اتباع کرنے کی فرمانبرداری کا جو پہلا فائدہ ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا اور مغفرت حاصل ہوتی ہے. نمبر 2 لکھ رہے ہیں جی ساتھ ساتھ, جی طلحہ بھائی لکھ رہے ہیں, آپ سرما بھائی نوٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی جی جی. پہلی چیز ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کا جو پہلا فائدہ وہ یہ ہے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 اللہ رب العزت کی, ہاں جی بالکل, اللہ رب العزت کی رحمت کا انسان مستحق ہو جاتا ہے. پہلے ہوا کہ اللہ رب العزت کی رضا اور مغفرت مل گئی, دوسرا اللہ کی رحمت حاصل ہو جاتی ہے, اس کا مستحق ہو جاتا ہے. تیسری چیز ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے بندہ, ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ بندہ شامل ہو جاتا ہے. نمبر 4 وہ سب سے بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے. ان چیزوں کے نا سارے ریفرنسز آپ کو اگر آپ لوگ چاہیں گے تو میں آپ کے ساتھ یہ سارا جو انشاءاللہ شیئر کر دوں گا گروپ کے اندر. چوتھی چیز یہ ہے کہ سب سے بڑی کامیابی بالکل کہ انسان ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے, ہدایت سے ہمکنار ہو جاتا ہے. پانچویں چیز اللہ انسان جو ہے جنت کا حقدار بن جاتا ہے. انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے فرمانبرداری کر کے جنت کا مستحق حقدار بن جاتا ہے. نمبر 7 کہ انسان جو ہے صراط مستقیم پر چل پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے اور صراط مستقیم جو نہیں ہے راستے وہ کون کون سے ہیں, ان کے اوپر بھی انشاءاللہ کبھی ڈیٹیل میں بات کریں گے. انسان صراط مستقیم پر چل پڑتا ہے, یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. نمبر 8 کہ وہ حق کو اختیار کر لیتا ہے, اتباع سنت کرنے والا حق کو اختیار کر لیتا ہے. نمبر 9 وہ فرقہ ناجیہ میں شامل ہو جاتا ہے. فرقہ ناجیہ کیا ہے کہ فرقہ ناجیہ سے مراد, اس کو میں تھوڑا سا نا ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے. فرقہ ناجیہ سے مراد وہ ایسا گروہ جو کہ انشاءاللہ نجات پانے والا, ناجیہ ہے نجات سے, ٹھیک ہے, ایسا گروہ جو نجات پانے والا ہے. اب اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ جی فرقہ ناجیہ آپ, ایک حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے, میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ آپ نے فرمایا کہ جو 72 فرقے ہیں میری امت کے وہ جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جو ہے وہ نجات پائے گا, فرقہ ناجیہ جو ہوگا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا, تو آپ نے فرمایا مان علیہ واصحابی, کہ جس پر میں اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے نا, وہ لوگ فرقہ ناجیہ میں شامل ہوں گے. ان کے علاوہ باقی سارے جو ہے وہ جہنم میں چلے جائیں گے. نمبر 10 کہ دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت کے عذاب اور غضب سے وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے, وہ نجات پا لیتا ہے. دنیا کے اندر, دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کے غصے سے وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے جو شخص اتباع رسول کرتا ہے. اب آپ نے یہ جو 10 چیزیں سیکھ لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے یا شریعت کی اتباع کرنے سے وہ کون سے ہمیں فائدے ملتے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ اگر ہم اس کی اتباع نہیں کرتے, پیروی نہیں کرتے, فرما برداری نہیں کرتے, تو پھر کیا ہوگا, وہ مخالفت اگر ہم لوگ کرتے, جو ابھی ہم لوگ, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو کی بخشش فرمائے. اب جس صورتحال سے ہم سب دو چار ہیں نا, یہ واقعی فتنوں کا دور ہے. اور جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ آخری جو وقت ہوگا اس میں
فتنے اس طرح آئیں گے جس طرح سے بارش برستی ہے، یعنی کہ پے در پے آئیں گے بارش کے قطروں کی طرح۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کریں گے تو آٹومیٹکلی مخالفت ہو جائے گی۔ اب مخالفت جب آپ کریں گے تو اس میں جو نقصانات ہوں گے وہ بھی آپ نوٹ کر لیں۔ پہلی چیز کہ انسان جو ہے نا وہ گمراہ ہو جاتا ہے، انسان جو ہے نافرمانی جب کرتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے، پھر وہ بدعتی ہو جاتا ہے، بدعات کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے۔ بدعت کیا ہوتا ہے؟ کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار۔ اب یہ جو ہمارے سوسائٹی کے اندر علماء جو ان چیزوں کو ڈیفائن کرتے ہیں نا، بدعت حسنہ بدعت سیئہ، کہ یہ جی اچھی بدعتیں ہیں یہ بری بدعتیں ہیں، دین کے اندر ایسا کچھ نہیں، دین کے اندر صرف بدعت ہے۔ اب بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ خالف الرسولی من سنتی، یعنی کہ بدعت سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کام کی مخالفت کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جو جس چیز کام کا حکم نہیں دیا وہ کام کرنا اور دین سمجھ کے کرنا، یہ بدعت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار، ہر وہ کام جو دین کے اندر اضافہ کریں انسان دین سمجھ کے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ابھی ریسنٹ کل کی بات ہے، عید میلاد النبی ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ میں مختصر سا الگ سے بیان کرتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے دین کے اندر بہت ساری ایسی خرافات، ایسی بدعات کو شامل کر دیا گیا دین کا نام لے کے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں اچھا یہ بھی تو نیکی کا کام ہی ہے نا، تو کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے، نہیں میری بہنوں، یہ بالکل ہم لوگ اسی نہج پہ، اسی منہج پہ چل رہے ہیں جو جس طرح سے کفار مکہ کر رہے ہیں، وہ بھی دین سمجھ کے کچھ نئی چیزیں ایجاد کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پوائنٹ آپ نے سمجھ لیا کہ انسان جب مخالفت کرتا ہے نا فرما برداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ نمبر دو کہ مخالفت کرنے والا نا اس کا ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے، اللہ المستعان، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جو بندہ مخالفت کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، آپ کی شریعت کی، اس بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر تین، پھر مخالفت کرنے والے کے اوپر نا دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا غضب اور عذاب بھی نازل ہوتا ہے۔ مخالفت کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور اس کا جو غصہ ہے، عذاب ہے، وہ بھی جو ہے نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر چار، روز قیامت کو انسان حسرت و ندامت اور شرمندگی کا جو سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر کیوں؟ وہاں پر پھر جب اللہ رب العزت کے سامنے تو سارا کچھ اللہ تعالیٰ جو ساری سی ڈی جب چلائیں گے تو سارا کچھ تو کھول کے سامنے آ جائے گا، تو پھر وہاں پر تو یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ بھائی کون سی چیز جو تھی ٹھیک تھی، کون سی چیز غلط تھی، تم کر رہے تھے دین سمجھ کے، ٹھیک ہے۔ تو چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان حسرت و ندامت کا شکار ہو جائے گا، اس کو شرمندگی ہوگی کہ کاش میں یہ کام دنیا میں نہ کیے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ ہونا ہے۔ نمبر پانچ، انسان روز قیامت کو اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو نوچے گا اور اپنے آپ کو ملامت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یعنی کہ جس طرح سے انسان ندامت کے اندر نا اپنے آپ کو کاٹتا نہیں ہے غصے میں آ کے کہ یار میں نے یہ کیا کر دیا، میں نے تو بہت بڑی غلطی کر دی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اپنے دانتوں کے ساتھ۔ پھر چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان یہ آرزو کرے گا، یہ خواہش کرے گا کہ کاش اس زمین کے ساتھ ہی برابر کر دیا جاتا، یعنی کہ میرا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا، میرا حساب کتاب ہی ختم ہو جاتا ہے، مجھ سے سوال جواب ہوتے ہی نہ، میرے ٹوٹے ٹوٹے کر دیے جاتے ہیں، مجھے چیل کوے کھا جاتے ہیں، مجھے جانور کھا جاتے ہیں، میری ہڈیوں کو چبا جاتے ہیں، میرا حساب ہی نہ ہوتا، کاش ایسا ہوتا۔ انسان پھر یہ خواہش کرے گا قیامت کے دن، کیوں؟ کیونکہ اس نے سنت کی مخالفت کی۔ پھر اس کے بعد ساتواں پوائنٹ
کہ مخالفت رسول کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو برقرار رکھے اور قیامت کے دن کے لیے محفوظ رکھے۔ انسان نے دنیا میں جتنے بھی نیک عمل کیے ہوں گے نا، کچھ تو وہ ہوں گے جو سنت کے مطابق کیے ہوں گے، لیکن جو اعمال انسان نے سنت کے مطابق نہیں کیے ہوں گے نا، ان کی وجہ سے آپ کے وہ اعمال بھی ختم ہو جائیں گے جو آپ نے نیکی اللہ رب العزت کے لیے کیے ہوں گے۔ کیوں؟ ایک مثال ہے، جب لکڑیاں جلتی ہیں نا تو پھر سوکھی لکڑیوں کے ساتھ گیلی لکڑیاں بھی جلتی ہیں، تو جب وہاں پر صفایا ہوگا نا تو پھر وہ آپ کی جو ساری لکڑی ہے نا وہ بھی ضائع ہو جائیں گی، جو آپ کی نیکیاں آپ نے کی ہوں گی نا وہ اس وجہ سے بھی آپ کی ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ ان کے اندر آپ نے جو ملاوٹ کر دی ہوگی بدعات کی، خرافات کی، اللہ رب العزت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت کی۔ نواں پوائنٹ، جو عمل خلاف سنت ہوگا وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہونا، جب وہ قبول ہی نہیں ہونا تو پھر اس کا کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں، سمجھ رہے؟ تو وہ عمل بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہونا۔ کیوں؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی معروف حدیث ہے، آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس عمل کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہیں ہے نا وہ عمل قبول ہی نہیں ہونا، تو پھر فائدہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ فلیطرح الشک ولیبنی علی ما استیقن، جس چیز کے اوپر تمہیں شک ہے نا اس کو چھوڑ دو، جس چیز کے اوپر تمہیں یقین ہے نا اس کو لازم پکڑو۔ اب یہاں پر مجھے یہ بتائیں کہ جو جتنی بھی ہم لوگ نیکیاں سمجھ کے اعمال کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، جس میں یہ جشن عید میلاد النبی بھی شامل ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، جو دلائل ہیں نا، جو سوالات ہیں وہ میرے پاس وہ بھی موجود ہیں، لوگ اس کو دین سمجھ کے کرتے ہیں، لوگ اس کو عقیدت سمجھ کے کرتے ہیں، فضیلت سمجھتے ہیں۔ اچھا اللہ المستعان، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ کل ہی دن گزرا نا تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ اتنے مست ہیں، اتنے جو ان کو فکر ہی، ان کو نمازوں کی پرواہ نہیں، ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ راستہ بلاک کر رہے ہیں تو یہ بھی گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ راستہ وعد طریقہ حق کا ہو، راستے کو اس کا حق دو۔ اب راستے کے حقوق میں یہ بھی حق شامل ہے کہ راستہ بند نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جس سے جو مسافروں کو تکلیف ہو، لیکن ہم لوگ اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم لوگ جناب کناتے لگاتے ہیں، ٹینٹ لگاتے ہیں، راستے بلاک کر دیتے ہیں، پھر ریلیاں نکالتے ہیں، پھر ہم آتش بازی کرتے ہیں، پھر ہم لوگ اللہ معاف فرمائے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ تو ابھی ملتان کے اندر بھی اور فیصلہ آباد کے اندر بھی مجھے پتا چلا کہ وہ ایک حور کو انہوں نے ماشاءاللہ بیوٹی پارلر سے تیار کروایا، تیار کروا کے اس کو حور کو فرنٹ پہ بٹھا کے نا گاڑی کے ٹرک کے آگے، ریڑی کے آگے بٹھا کے بگی کے اوپر، تو جی وہ یہ شو کر رہے ہیں یہ جنت کی حور کو کی تشبیہ دی گئی۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ خدا کے بندو، کن چیزوں کی طرف ہم لوگ ملوث ہو گئے، کن چیزوں میں ہم انوالو ہو گئے؟ ہمیں اتنی پیاری شریعت، اتنی آسان شریعت ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے، ہم کیوں اپنے اوپر جان بوجھ کے تنگیاں ڈال رہے ہیں؟ ہم کیوں اپنے اوپر سختیاں، اپنے جو اعمال ہیں ان کے اندر اس طرح کی آمیزشیں کر کر کے کیوں اپنا حساب جو ہے وہ سخت کرنا چاہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ یقین کریں ایسے ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کیک بن رہے ہیں 25 پاؤنڈ کا جناب، اور اپنے کتنے کتنے سٹوریز کا، اس کے اوپر کیا لکھا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کاٹا جا رہا ہے اور سارے عوام پاگلوں کی طرح، بے وقوفوں کی طرح وہ کھانے کے لیے ٹوٹ پڑ رہی ٹوٹی ہے، صرف کھانے کا پتہ، یہ نہیں پتا کہ اوپر لکھا گیا ہے۔ اور جس ہستی کے لیے تم لوگ ارینجمنٹس کر رہے ہو، اتنا اہتمام کر رہے ہو، اسی کے مقدس نام، اسی کے بابرکت نام کے اوپر تم چھریاں چلا رہے ہو۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ پھر اچھا اس سے بھی آگے خانہ کعبہ کی تشبیہ کا کیک بنا رہے ہیں، مدینہ منورہ کی تشبیہ کا کیک بنا کے ان کو کاٹا جا رہا ہے۔ تو خدا کے بندو ایسا تو کفار بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہاں پر
فرانس یا کسی اور ملک کے اندر ناموس رسالت کا کوئی خاکہ بن جائے نا تو تم لوگ سوائے جلسے جلوسوں کے احتجاج کے کچھ نہیں کرتے. یا تم خود کے اگر ان لوگوں کو یہ سب کچھ دکھا دے جائے نا تو وہ تم لوگوں پر سوائے ہنسنے کے مذاق کرنے کے اور کچھ بھی نہ کرے, بلکہ وہ تو اپنے کاموں میں اور مزید بڑھ جائیں. وہ تمہاری یہ حرکتیں دیکھیں نا, یہ جو نازیبا حرکتیں, یہ ساری حرکتیں دیکھنے کے بعد ان کو تو موٹیویشن ملے کہ یہ تو مسلمان اس حد تک گئے گزرے ہیں, تو ان کو تو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے محفوظ فرمائے. اچھا, اس کے بعد 10واں پوائنٹ کیا ہے؟ سنت سے اعراض اور بے رغبتی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تعلقی کا اعلان فرمایا ہوا. جیسے کہ میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان فرمائی. ایک اور حدیث آتی ہے, فمن راغب عن سنتی فلیس منی, کہ جس شخص نے میری سنت سے اعراض کیا, میری سنت کو پس پشت ڈال دیا, وہ مجھ سے نہیں ہے, وہ پھر اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہے, وہ کسی اور کے ساتھ ہی ہے تعلق. یعنی کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ قیامت کے دن پھر ہم لوگ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے رسول, وہ حدیث ہے نا کہ کچھ لوگ اللہ کے نبی کے سامنے لائے جائیں گے, آپ ہاتھ ایسے ہاتھ کھولیں گے ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے, تو کیا ہوگا کہ راستے میں فرشتے آ جائیں گے, ان کو دور کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے امتی امتی, کہ یہ تو میری امت ہے, یہ تو میری امت ہے. تو فرشتے پتہ کیا فرمائیں گے؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی, کہ اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے پیچھے کیا کیا حرکتیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کبھی شامل نہ کرے کہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے اس چیز کا حکم ہی نہ ہو کہ وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر پر پیش ہو سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ, اللہ تعالیٰ رب العزت کی مشیت کے ساتھ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا انتظار کریں گے حوض کوثر پر, اور جن کو اپنے بابرکت اور پاکیزہ ہاتھوں کے ساتھ حوض کوثر کا جام پلائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے فرمائے. اب جو محبت کا جو تقاضا تھا, اس میں سے پہلا تقاضا تو یہ تھا کہ اطاعت و فرمانبرداری. اطاعت و فرمانبرداری کی پھر آپ نے فائدے دیکھے, اس کے نقصانات دیکھے اگر نہ کریں گے تو. اب جو میں صرف پوائنٹس لکھوں گا کیونکہ ٹائم کافی آپ کا ہو گیا, لے لیا میں نے. اب آپ نے صرف پوائنٹس نوٹ کرنے ہیں, ٹھیک ہے؟ محبت کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے تقاضے کیا کیا. نمبر 2, دوسرا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت, ان کی رفاقت کی آرزو رکھنا. یہ آپ سے محبت کا تقاضا رکھتی ہے کہ میں محبت کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو میری فیلنگ یہ ہونی چاہیے, میری یہ دل کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ مجھے اپنے نبی کے ساتھ ملائے. ٹھیک ہے, تو دوسرا تقاضا یہ ہے. تیسرا تقاضا محبت کا یہ ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی جگہ پہ گستاخی ہو تو میں اس کی حفاظت کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگا دوں. جو مجھے اللہ نے استطاعت دی ہے, اپنی استطاعت, اپنی طاقت کے مطابق جو میں کر سکتا ہوں نا, میں اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے دفاع کے لیے میں ضرور کروں. چپ کر کے گھر میں نہیں بیٹھنا, چپ کر کے ٹی وی لگا کے صرف خبریں نہیں سننی ناموس رسالت کے لیے, یا صرف اور صرف جو ہے وہ یہ نہیں کہنا اچھا یار یہ نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, بڑا غلط ہو رہا ہے یہ کافروں کو. یہ سب, ان سب چیزوں سے ہمیں باہر آنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ جو میں تو ان چیزوں کو کہتا ہوں, یہ ہم لوگ ایکٹنگ کرتے ہیں, ہم لوگ دل سے نہیں ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے, ہم لوگ دل سے نہیں اس چیز کے لیے کوشش کرتے کہ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناموس ہے اس کے اگر کوئی پر حملہ کرتا ہے تو ہمیں حتی الامکان جو ہو سکتا ہے ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں اگر اس وقت ریلیاں نکالنا مناسب ہو, ریلیاں نکالیں, اس کے لیے آپ لٹریچر بانٹ سکتے ہیں, لٹریچر بانٹیں, جو آپ کو مناسب اس وقت لگتا ہے نا اپنے حد تک وہ کریں, پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. چوتھا پوائنٹ محبت کی تقاضے کا, سنت نبوی کی تعظیم کرنی ہے. یعنی کہ ہر اس سنت, ہر وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, یا جس کے بارے میں کہا ہے, یا جس کے بارے میں جو چیز آپ کے سامنے کی گئی ہے اور آپ نے اس کو برقرار رکھا ہے, اس کو منع نہیں کیا, تو اس
اس سنت کو بھی آپ نے برقرار رکھنا ہے، اس کی تعظیم کرنی، اس کی عزت کرنی، اس کو اپنے ذات کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرنی۔ 4 تقاضے ہو گئے محبت کے۔ 5واں تقاضا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا نا، اس مشن کو نہیں بھولنا، اس کی تکمیل کرنے کی کوشش کرنی۔ مشن کیا تھا؟ اب یہ سمجھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا کہ اس وقت دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی نبی کو مبعوث کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہر قسم کی جو لوگوں کو کفر کے اندھیروں سے نکالنا، ٹھیک ہے، اور اسلام کی دعوت دینا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ انبیاء کرام کا مشن رہا ہے، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بھی یہی تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ مشن عطا فرمائے۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ سیرت نبوی سے آگاہی ہمیں ہونا ضروری ہے۔ ہمیں سیرت کا پتہ ہونا چاہیے، چاہے وہ لٹریچر کی صورت میں آپ پڑھیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ آپ سمجھیں، علماء کرام سے سیکھیں، سمجھیں۔ آپ ہم پر لازم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، پاکیزہ سیرت ہے، جو ان کا اسوہ حسنہ، ان کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل میں پتہ ہونا چاہیے۔ ان کے ذات کا، ان کی زندگی کے ہر پہلو کے اوپر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد 7واں جو تقاضا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، وہ یہ ہے کہ آپ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجیں۔ اب یہ ایک مستقل ٹاپک ہے کہ درود کے فضیلت کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، درود کی اقسام کیا کیا ہیں، اس کے درود کو پڑھنے نہ پڑھنے والوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے وہ کیا کیا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ پھر گفتگو کریں گے۔ اب یہ ساری جو میں نے آپ کے سامنے گزارشات کی ہیں، یہ سارے تقاضے ہیں۔ 8واں تقاضا یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، وہ چاہے علماء ہوں، چاہے امام مومن ہوں، چاہے وہ اللہ کے ولی ہوں، ان سے بھی محبت کرنی۔ اور آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ وہ آپ کو تب پتا چلے گا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں گے، اور جو آپ نے جن چیزوں کے بارے میں منع فرمایا ان سے منع ہو جائیں گے، اور سنت کی پیروی کریں گے۔ وہ اللہ والے ہیں، وہ مومن لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی محبت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ساتھ محبت کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اللہ رب العزت ان کے ساتھ، ظاہر ہے کہ کوئی ذاتی مفاد تو ہے نہیں جس وجہ سے آپ ان کے ساتھ محبت کر رہے ہیں۔ آپ ان سے محبت کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور ان کی پیروی کرتا ہے، اس لیے اس وجہ سے آپ ان کے ساتھ محبت کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے لیے محبت کا تقاضے میں شامل ہے۔ اب محبت کے اندر جو غلوب ہے، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا کہ میرے ایک تو وہ حدیث آتی ہے نا کہ میرے لیے تم اس طرح نہ کر دینا، میری جو عزت اور تکریم کے لیے تم اس طرح نہ بڑھ جانا جس طرح کہ پہلے انبیاء کرام کے لیے لوگوں نے غلوب کیا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے فرشتوں کو تعظیماً اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں غلوب کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ سارے جتنے بھی تعظیم کے طور پہ یا فضیلت کے طور پہ آپ چیزیں بڑھائیں گے، یہ کھوکھلی چیزیں، یہ ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو ان سب چیزوں سے ہمیں محفوظ رہنا۔ جو چیزیں شریعت کے اندر ہمیں جن کی پابندی نہیں کرنے کا حکم دیا گیا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ عید میلاد النبی ہی کیونکہ ٹاپک چل رہا تھا تو ہم اسی کی اوپر توجہ دے لیتے ہیں۔ یہ ایک دین کے اندر اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں، عید میلاد النبی کا۔ ہمارے مسلمانوں کی جو عیدین ہیں وہ دو ہی ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ اس کے علاوہ تیسری عید کوئی نہیں ہے۔ جو لوگ اس چیز کو عید سمجھتے ہیں، ان کے جو دلائل ہیں نا، وہ جو دلائل قرآن پاک میں سے دیتے ہیں، حدیث میں تو کوئی دلیل ہے نہیں۔ کیوں دلیل کیوں نہیں ہے؟ لیکن ایک چیز نا سمجھنے کی بات ہے، اگر اللہ تعالیٰ شرح صدر کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال زندگی آپ نے اس دنیا کے اندر، فانی دنیا کے اندر گزاری۔ پہلے 40 سال کو چھوڑ دیں، پہلے 40 سال جب تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی اس کو آپ ان کا ہم ذکر نہیں کرتے، باقی رہ گئے 23 سال۔ اب اس 23 سال میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کتنے سال گزارے ہیں جی؟
سرمد بھائی آپ کو پتا ہے؟ طلحہ بھائی کسی کو پتا ہے؟ سسٹر روزینہ، بشرا، مہر، مکہ میں کتنے سال گزارے؟ 10 سال، سوری 13 جی سال، آئی تھنک مکہ 13 میں سال، مکہ 13 میں سال، 13 سال، ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور مدینہ میں کتنے سال گزارے؟ 10 سال. 10 سال، ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر ایک چیز سامنے، ان 23 سالوں کے اندر، اچھا چلے ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ بھائی مکہ کے اندر نہیں اس چیز کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے تھے، وہاں پر پابندیاں بڑی تھیں، مشکلات بہت تھیں، لیکن مدینے میں جب آئے ہیں، فتح مکہ جب ہوئی ہے 8 ہجری کو، اس کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا اہتمام کر سکتے تھے نا. اب تو وہ بادشاہ تھے، اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے ہاتھ میں سب پاور تھی، تو کر سکتے تھے سیلیبریٹ. اچھا آپ نے نہیں کیا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نہیں کیا تو اس کے بعد کسی آپ کے ساتھیوں نے کیا؟ 2 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت رہی ہے، آپ بادشاہ رہے ہیں، آپ کی خلافت کے اندر 2 سال کے اندر 2 بار تو یہ آیا نا دن، نہیں کیا. اچھا عمر رضی اللہ عنہ کی 10 سال خلافت رہی ہے، 10 سال میں آپ نے اس دن کو سیلیبریٹ نہیں کیا. نمبر 3 عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 12 سال ان کی خلافت رہی ہے، اب آپ نے 12 سال میں یہ اس چیز کا اہتمام نہیں کیا. ٹھیک ہے. علی رضی اللہ عنہ کی 4 سال خلافت رہی ہے، انہوں نے بھی نہیں اس چیز کو سیلیبریٹ کیا. حسن رضی اللہ عنہ کی 6 ماہ خلافت رہی ہے، ٹھیک ہے، 6 ماہ خلافت رہی ہے، انہوں نے بھی اس چیز کا اہتمام نہیں کیا. معاویہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 20 سال حکومت رہی، بادشاہت رہی ہے، ٹھیک ہے، بادشاہت رہی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 20 سال، آپ نے اس چیز کا اہتمام نہیں کیا. اچھا اتنے سال گزرنے کے باوجود اس چیز کا اہتمام کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر اہتمام کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا، تو پھر اگر ہم لوگ یہ سمجھنے لگ جائیں کہ نہیں بھائی یہ تو دین کا حصہ ہے، اگر ہم دین کا حصہ سمجھیں تو پھر یہ بدعت ہے، کیونکہ نہ تو آپ نے اس چیز کا حکم دیا، نہ آپ نے خود کیا، ٹھیک ہے، نہ آپ نے کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو برقرار رکھا، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، کسی بھی قولی فعلی تقریری کسی حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے اس چیز یہ سیلیبریشن. اچھا ایک اور بھی بڑی وجہ ہے کہ اس چیز کو سیلیبریٹ کیوں نہیں کیا گیا، وہ بڑی وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ پیدائش ہے اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے اختلاف کی وجہ سے بھی ان لوگوں نے اگر کرنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا نا کہ میری فلاں دن کے اندر پیدائش ہے، ٹھیک ہے، اگر سیلیبریشن ہوتی تو اللہ رب العزت، چلو اگر فرض کریں کہ آپ چھوٹے تھے، آپ کو نہیں بتایا گیا یا آپ کو پتا نہیں چلا، یاد نہیں رہا، ہم ایسا بھی نہیں سوچتے. اگر یہ دن امپورٹنٹ ہوتا اور کیا اگر یہ عید کا دن ہوتا تو جہاں پر 2 عیدیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے فرض کی ہیں، ہمارے لیے خاص کی ہیں سیلیبریشن کے لیے، تو اس عید کے لیے اللہ رب العزت ہماری رہنمائی نہ فرماتے. سوچنے کی بات ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہو رہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اب دین مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی امینڈمنٹ، اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں ہونے والی. اب جب دین بھی مکمل ہو گیا، اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی بھی نہیں ہوئی، اتنے سال 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ دن آیا، اس کے بعد اتنے سال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زندگی کے اندر یہ دن آیا اور انہوں نے سیلیبریٹ نہیں کیا، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں. کیا یہ سب کرنے سے اللہ کے نبی کا دل تو نہیں دکھ رہا؟ ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے، کیونکہ ان کا تو اس پہ حکم نہیں ہے. کیا کہیں ہم لوگ بدعت تو نہیں کر رہے؟ کہیں ہم لوگ ایسا تو نہیں کر رہے جس کا دین کے ساتھ کچھ تعلق نہیں ہے؟ کہیں یہ ایسا عمل تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو وہ باقی پچھلے اعمال ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں؟ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت ہے کہ اللہ رب العزت کا ہم پر خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین کی تعلیم سے نوازا اور ہمیں تھوڑی سی بصیرت جتنی بھی اللہ رب العزت کی توفیق ہے وہ ملی ہے.
تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ سب ان چیزوں کے اوپر غور کریں اور ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے ان کو اپنی زندگی کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.